ملا محمد عمر نے ایک نگاہ غلط اس کاغذ پر ڈالی اور اسے ایک آزاد حکومت کے آزاد سربراہ کی حیثیت سے دروازے کا راستہ دکھا دیا۔ امریکہ نے ترکمانستان کے صدر پر دباؤ ڈالا اور اس نے امریکی گیس تیل کمپنی یونیکول ڈیلٹا سے دسمبر 1995 میں معاہدہ کر لیا اور ارجنٹائن کی کمپنی پر پابندی لگا دی۔ رابن رافیل کو امریکی کاروباری مفادات کے کرتا دھرتاؤں نے یونیکول کے لیے پھر بھیجا۔ اس دفعہ وہ بہت مؤدب تھی، ہاتھ باندھے دیر تک کھڑی رہی۔ 28 مطالبات کا کاغذ کہیں پھاڑ کر پھینکا جا چکا تھا اور ایک ہی التجا تھی کہ آپ ایک آزاد ریاست کے آزاد سربراہ ہیں، یونیکول کو تاپی سے گیس اور تیل براستہ افغانستان لے جانے دیں۔ ملا محمد عمر نے جواب دیا، آپ نے بہت دیر کر دی محترمہ، ہم ارجنٹائن کی کمپنی براڈ سے معاہدہ کر چکے ہیں اور اس میں پاکستان، ترکمانستان اور ازبکستان بھی شامل ہیں اور ہم عہد سے نہیں پھرتے۔ پاکستان کا نام سنتے ہی امریکیوں کو آگ لگ گئی۔ امریکی سفیر ٹائم سائمنز نے مئی 1996 میں بے نظیر سے ملا اور اس سے کہا کہ پاکستان یونیکول کو اس پائپ لائن کے بلا شرکت غیر تمام حقوق دے۔ بے نظیر ناراض ہو گئی اور اس نے فوراً امریکی سفیر سے اس جسارت پر معافی کا مطالبہ کر دیا۔ یہ معافی بے نظیر کو بہت مہنگی پڑی اور اسٹیبلشمنٹ نے 5 نومبر 1996 کو بذریعہ فاروق لغاری اقتدار میں کبھی نہ واپس آنے کے لیے اسے حکومت سے نکال کر اپنے دوسرے وفادار نواز شریف کو 2/3 اکثریت سے اقتدار سونپ دیا۔ اس گیس پائپ لائن کے منصوبے میں پہلی دفعہ روس کا اثر و رسوخ استعمال ہوا تھا اور روسی کمپنی گوزپروم بھی معاہدے میں شامل کر لی گئی تھی۔ اب رابن رافیل کا مصالحاتی چہرہ منظر سے ہٹا دیا گیا اور امریکہ کا ظالم اور خوفناک چہرہ 11 ستمبر 2001 کے دن نمودار ہوا۔ افغانستان 20 سال طاقت کے استعمال کے بعد امریکہ کو طالبان کو بظاہر پھر وہی الفاظ کہنے پڑے کہ آپ ہی آزاد ریاست کے آزاد شہری اور آزاد حکمران ہو، مگر امریکیوں کے دل میں خواہشات مچل رہی تھی کہ طالبان کے افغانستان میں بدامنی رہے، پاکستان محتاج اور پسماندہ رہے تاکہ خطے میں روس اور چین کا اثر و رسوخ نہ بڑھے۔ عمران خان کا چینی صدر ژی سے ملنا اور پھر اس کی ہدایت پر فوراً روسی صدر پیوٹن سے 3.5 گھنٹے کی ملاقات بالکل اسی ماحول کو واپس لے آئی تھی جس ماحول میں بے نظیر نے امریکی سفیر سے معافی طلب کی تھی۔ ووٹوں اور نوٹوں کی خرید و فروخت بالکل یوکرین کے روس نواز صدر وکٹر یانوکووچ کی عدم اعتماد کی تحریک کی طرح تھی۔ یانوکووچ کے بعد یوکرین تو خاموش ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے روس کو کریمیا پر حملہ کر کے اپنا مفاد بچانا پڑ گیا تھا، لیکن اس کے بالکل برعکس 10 اپریل کو جس طرح پاکستانی عوام عمران خان کے حق میں بغیر کسی منصوبہ بندی کے سڑکوں پر نکلے، اس نے امریکہ سمیت تمام منصوبہ سازوں کو حیران کر دیا۔ مسلسل احتجاج کے دوران 15 مئی والے دن جیسے نازک اندام نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں نے برگر کے تانے کو دھویا، اس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ افغانستان میں ذلت آمیز شکست اور ایران کے امام خمینی والے تجربے نے امریکیوں کو بہت کچھ سکھا دیا ہے۔ کیسی اسٹیبلشمنٹ جس کی عوام میں جڑیں ختم ہو جائیں، عزت و توقیر باقی نہ رہے اور عوام بھی اس کیفیت کو بخوبی سمجھنے لگ جائیں تو پھر وہ کسی کام کی نہیں رہتی۔ امریکہ نے اپنے ٹوڈی چلی کے جنرل ڈکٹیٹر نوپوشے کو خود جمہوری حکومت کے حوالے کر دیا تھا کہ لو اب یہ ہمارے کام کا نہیں رہا، چلاؤ اس پر مقدمے، ہم بھی تماشا دیکھیں گے، اب تو ہم اس سے دوستی رکھیں گے جس کی عوام میں جڑیں ہوں گی۔ رابن رافیل کا مشن اسی دوستی کے سفر کی پہلی سیڑھی ہے۔ معلوم نہیں عمران خان نے اس کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنے کا آغاز کر دیا ہے یا نہیں، لیکن رابن رافیل کی پاکستان میں موجودگی بتا رہی ہے کہ اگلے چند ہفتے بہت اہم ہیں۔